دینی مدارس کے جو اسناد ہے ان کی قانونی جو حیثیت ہے اس کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ مین اسٹریم میں آ پاتے ہیں، نہ ان کے لیے ملازمت اور مراعات کے جو مواقع ہیں وہ حاصل ہو پاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان بننے کے بھی یعنی کوئی تقریباً 30 سال کے بعد پہلی مرتبہ دینی مدارس کے طلبہ کی 1982 میں آخری جو سند ہے شہادت العالمیہ اسے ایم اے ایکولنس قرار دیا گیا۔ یعنی اس تعلیمی نظام کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی اور یہ دو چیزوں کے لیے کارگر ثابت ہوا۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس دینی ایم اے ایکولنس عربک اور اسلامک کے لیے کیا گیا تھا، اس کے ذریعے سے ہم جو ہے شہادت العالمیہ کی سند کی بنیاد پر ایچ ای سی سے ایکولنس لے کر ہم جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع بھی ہمیں حاصل ہو پا رہے تھے اور اسی طرح تدریس کے مواقع بھی ہمارے لیے کھل گئے تھے۔ لیکن ایشو کیا ہے؟ ایچ ای سی سے ایم اے ایکولنس ہم حاصل کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ جب اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو پھر الگ سے ہم سے میٹرک، انٹر اور بی اے کی ڈگری حاصل کی جاتی ہے، تو پھر اس ایم اے ایکولنس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس ایم اے ایکولنس کی کیا مطلب حیثیت رہ جاتی ہے؟ ایچ ای سی نے یونیورسٹیز کو نوٹیفیکیشن بھی دیے ہیں، اس کے باوجود بھی بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں جو ایکولنس تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، الگ سے اپنا ایکولنس مانگتی ہیں، اور بہت ساری یونیورسٹیاں ایکولنس ہونے کے باوجود الگ سے بی اے کی جو ڈگری ہے اس کی شرائط عائد کرتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ خود ایکولنس حاصل کرنے کا پروسیس اتنا مشکل بنایا گیا ہے دینی مدارس کے طلباء کے لیے کہ جو بہت مشکل ہے، اس لیے پہلے تو اس میں آسانی لانی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ دینی مدارس کے جو طلباء ہیں ان کو جب ایکولنس حاصل ہو جاتی ہے تو اس ایکولنس کی اہمیت بھی ایچ ای سی کو تسلیم کروانی چاہیے، اور یہ جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، اعلیٰ تعلیم کے مواقع جتنے بھی ہیں اندرون ملک بیرون ملک، انہیں بھی اس حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ پھر جب ملازمت کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں اس سند کی بنیاد پر، اس ایکولنس کی بنیاد پر، جس کو آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی تسلیم کیا ہے اور عربک اور اسلامی کے اندر تدریس کے لیے بھی تسلیم کیا ہے، لیکن جب ہمارے لوگ اس کی بنیاد پر جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں بھی انہیں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح یعنی یہ ایک جائز حق ہے جس سے محروم کیا جا رہا ہے پاکستان کی اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کو، طلبہ کو۔ لہذا جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان جو ہے وہ دینی مدارس کے طلبہ کے مستقبل کے لیے، دینی مدارس کے طلبہ کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے، ان کے لیے حکومتی جو دروازے ہیں وہ کھلیں تاکہ وہ پاکستان کے قوم کی خدمت کے لیے اپنے جو ہے وہ فرائض سر انجام دے سکیں۔ اسی طرح ایک اور ایشو جو دینی مدارس کا سب سے اہم ایشو ہے، دینی مدارس کے طلبہ جو ہیں وہ عامہ کا امتحان دیتے ہیں جس کو میٹرک کے ایکولنس ہونا چاہیے، خاصہ کا امتحان دیتے ہیں جس کو انٹر کے ایکولنس ہونا چاہیے، دینی مدارس کے طلبہ عالیہ کا امتحان دیتے ہیں جسے بی اے کے برابر ہونا چاہیے، تسلیم کیا جانا چاہیے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ ہماری جو دینی مدارس کی جو ذیلی اسناد ہیں وہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب، مثال کے طور پر اگر ایک طالب علم عامہ کر خاصہ کر چھوڑ دیتا ہے دینی مدرسے کو تو پھر وہ اس ڈگری کی بنیاد پر نہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اپلائی کر پاتا ہے اور نہ ہی پھر اس کے لیے ملازمت کے دروازے اس سند کے ذریعے سے کھل پاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ دینی مدارس کے طلبہ کی اسناد کو ہمارا مطالبہ ہے کہ دینی مدارس کے طلبہ کی جو ذیلی اسناد ہے انہیں بھی ایکولنس جاری کیا جائے، ان کی بھی اپنی قانونی حیثیت تسلیم کی جائے۔ سب سے پہلا مطالبہ تو بلکہ یوں بنتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ آغا خان بورڈ اور اسی طرح دیگر جو ہیں پرائیویٹ تعلیمی بورڈ موجود ہیں جن کو جو آئی بی سی سی کے ممبر ہوتے ہیں اور انہیں کسی سے ایکولنس لینے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی۔ لہذا یہ ظلم اور یہ امتیازی سلوک دینی مدارس کے طلباء کے ساتھ کیوں؟ کہ انہیں ایک تو ایکولنس حاصل کرنی پڑتی ہے، اور دوسرا یعنی ہمارے جو دینی مدارس کے وفاق ہیں جن کا حکومت کے ساتھ مختلف اوقات میں جن کے معاہدے بھی ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو پرائیویٹ تعلیمی بورڈ منظور کریں گے، ایگزیکٹو آرڈر یا پرائیویٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے ان کو بورڈ، قانونی طور پر بورڈ تسلیم کیا جائے گا، کیوں تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ اچھا، دوسرا یہ کہ ہم چلے ٹھیک ہے، ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا متوازی نظام تعلیم ہے، ہمیں ایکولنس لینی چاہیے، لیکن پاکستان میں اور اے لیول اور اس طرح کے اور دیگر سسٹم موجود ہیں، کیمبرج کا اسکول سسٹم ہے اور باقی ممالک کے بھی کچھ سسٹم موجود ہیں جو انٹر کی سطح کی ڈگری جاری کرتے ہیں، انہیں ہمارا آئی بی سی سی بغیر کسی اضافی شرط کے
وہ ایکولنس جاری کرتا ہے، مدارس کی جو وفاق ہیں ان کو پرائیویٹ تعلیمی بورڈ کی حیثیت دی جائے۔ ہماری اسناد منظور نہیں ہے تو ہمیں اس کا نقصان کہاں کہاں بھگتنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے اپلائی کریں اندرون ملک یا بیرون ملک، ہم ملازمت کے کمیشن یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر جب اعلیٰ جابس کے مواقع حاصل کرتے ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ ہر جگہ پر ذیلی اسناد، نچلی جو اسناد ہیں ان کے نمبر کاؤنٹس ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری سند کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو اس کی جگہ پر 0 ہوتا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح جن مراعات سے، چونکہ ہم پاکستانی بھی ہیں اور اسلامی علوم کی ترویج کا ایک مکمل معیاری سسٹم موجود ہے، تو اس سسٹم کو ایک تو تسلیم بھی کیا جائے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ اور وظائف کا آپ کو انتظام کرنا چاہیے، اس کا ایک میکانزم بنانا چاہیے، یعنی